بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر، آپ سے مخاطب آپ کا میزبان وسیم احمد۔ اور اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دادا جی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ کیلنڈر پر آج 1 دسمبر سال 2020 اور آج منگل کا دن۔ یقیناً تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں خبروں اور ان پر تبصروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں۔ دادا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دادا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم عنایات نواز ہیں کہ ہم آپ کے سامنے۔ بے شک۔ وفاقی کابینہ نے منسٹری آف میری ٹائم افیئر اور ایف بی آر کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کو ریٹیفائی کیا ہے، اور اس کے تحت گوادر کے اندر، ویسے یار گوادر فری زون نہیں ہے؟ فری زون ہے۔ اچھا، گوادر کے اندر جو گوادر پورٹ، گوادر فری زون اور ایک اور جگہ ہے، یہ تین جگہوں کے اوپر ہونے والی تمام سرمایہ کاری کو ٹیکس سے ایگزمپشن جو ہے وہ قرار دے دی گئی ہے۔ تو پہلے ٹیکس فری زون تھا گوادر۔ پتہ نہیں، یہ وفاقی کابینہ جو ہے اتنے بڑے بڑے کام کر رہی، مطلب اب لوگوں کو باتھ روم کے ٹوکن دینے کا کام تو وفاقی کابینہ میں ڈسکس ہوتا ہے، تو پھر اس طرح کی ڈپٹی سیکرٹری لیول کی جو باتیں ہیں کہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیئے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیو، ہاں اس طرح کی باتیں بھی جو ہیں تو وہ وفاقی کابینہ کے لیول پہ آ گئی۔ لیکن دادا جی حکومت برا تو مناتی ہے، لیکن لوگ پھر طنز کرتے ہیں کہ یہ حکومت ہر وہ کام کرتی ہے جو پہلے کوئی کر چکا ہوتا ہے، پھر لوگ برا منا جاتے ہیں۔ اگلے مہینے جناب پہلی موبائل پالیسی لانچ ہونے جا رہی ہے۔ اس حکومت نے آتے ہی جو موبائل والوں کے ساتھ حشر کیا اور جس طرح ٹیکس مینی فولڈ کیا ہے، اس کے بعد پہلی موبائل پالیسی، اب پتہ نہیں اس میں سے کیا سپ نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مہتاب حیدر نے دادا جی خبر رپورٹ کیا کہ فسکل اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تو کرتے کم ہو گیا۔ افراطی زر کم ہو رہی ہے، مثبت پہلو بھی تو اس کا جی، لیکن دادا جی اس میں اس نے ایک انٹرویو کیا ہے سابق کسی کا، وہی ہے میرا خیال ہے شاید یہ وہی ہے۔ ہاں، انہوں نے یہ کہا کہ فسکل ڈیفیسٹ بڑھ رہا، ہاں وہ تو بڑھ رہا ہے۔ ابھی حکومت نے جس دن یہ اعلان کیا تھا کہ کم ہو گیا، اسی دن ہی اس میں 150% اضافہ ہوا تھا۔ میں دادا پوتا جی، اور رضا باکر نے اس کی تفصیلات بھی بتائی جاری تھی۔ جی، پریس کانفرنس تک ایون رضا باکر کو کرنی پڑی تھی۔ جی، اور جو اس کے نمبرز ہیں وہ کافی ہیں۔ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 484 بلین روپیہ بڑھا ہے، یا 1.1% آپ اسے جی ڈی پی کا کہہ لیں، فرسٹ 4 منتھ مالی سال کے بعد ہو رہا ہے، جبکہ پچھلے سال کے اسی عرصے میں یہ 286 بلین تھا، جو کہ 0.7% آف دا جی ڈی پی تھا۔ نمبر جو ہیں وہ خطرناک حد تک بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سوچا بھی نہیں تھا، جس طرح کل کے پروگرام میں بھی بات ہوئی کہ بجلی کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2400 ارب روپے کا ہنسا کراس کر جائے گا۔ نمبرز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ کابینہ کی لو جی گیس دا نا فاتحہ پڑھ لو۔ اچھا جی۔ کابینہ کمیٹی آن انرجی جو ہے اس نے نوٹس لے لیا ملک کے اندر گیس کی۔ اچھا جی، نوٹس ہی لے لیا تو لہذا گیس تو گئے ہو، گھروں میں انڈکلیئرڈ گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے۔ رات 10 بجے کے بعد گیس بند ہو جاتی ہے اور صبح 7 بجے تک نہیں آتی۔ ٹھیک ہے نا جی، تو وہ تو پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمی شدید ہونے جا رہی ہے، جس کا شدید نوٹس لے لیا کابینہ کی کمیٹی نے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ اوورسیز انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، پاکستان کے اندر جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں، انہوں نے ایک اپنا الگ گروپ بنا رکھا ہے یا چیمبر بنا رکھا ہے، اس کو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ 200 سے زیادہ ملٹی نیشنل اس کی ممبرس ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ مانیٹرنگ ہے، الیکٹرانک مانیٹرنگ ایف بی آر نے جو متعارف کروائی ہے، یہ اس سے ان کا جو تجارتی سیکرٹس، کیا کہیں گے اسے اردو میں، کانفیڈینشیل جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، تجارتی سیکرٹس ہوتے ہیں، سیکرٹس وہ ہوتے ہیں کہ جی یہ پروڈکٹ میں کیسے بناتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی۔ دیکھو نا اپنے بٹ صاحب نے لیو والے، وہ بٹڑی بٹ صاحب داڑھی والے، وہ کہتے ہیں وہ میرے سگریٹ کا بائیکاٹ کر دیتا ہے فرینچ برانڈ کہہ کے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرینچ برانڈ یہ تھا، اب اس کمپنی کو فرانس میں امریکی کمپنی نے خرید لیا ہوا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا اس کا بائیکاٹ کر کے آپ مجھے، تیسری بات
کہ اس کی جو پاکستان کے اندر ہے یہ ان کے پاس فرینچائز ہے، تو یہ اپنے سیل کا کوئی 5-7% ان کو دیتے ہیں لیو والوں کو، باقی وہ کہتے ہیں سارا پروفٹ ادھر رہتا ہے۔ اور نیک آدمی ہیں، کراچی کے اندر کوئی ایسا سوشل ویلفیئر کا منصوبہ نہیں ہے جس کے اندر ان کا کنٹریبیوشن نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ مطلب یار جو بندہ ہو نا، مجھے پتا ہے ذاتی طور پہ، اس لیے میں تو اس بات کی گواہی دوں گا، ٹھیک ہے، مینوں کوئی بسکٹ نہیں پجواندے ہو لیکن ہے گے نیک آدمی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ ان کو موقع ملتا ہے عوام کی، لوگوں کی کرنے کی، ٹیکس بھی چوری نہیں کرتے عمومی طور پہ، اور اگر اکاؤنٹنٹ چول مار بھی لے نا تو وہ منع کر دیتے ہیں۔ تو اب وہ اس بات کو پلیڈ کرتے پھر رہے ہیں کہ بھائی نے فرینچ نہیں ہے گا، یہ تو امریکی برانڈ ہو گیا ہے، تو اے نہ کرو۔ تو میں نے کہا کہ چلیں ہم بھی اتنا قصہ ڈال دیں ان کی اس جدوجہد کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے جی اب دیکھیں نا، وہ بسکٹ جو ہے وہ منٹگمری والے بھی وہی بناتے تھے ہیں، یہ اپنے شیخو پورہ والے بڑے سانو بسکٹ کھال دیں وہ بھی بناتے ہیں، لیکن دیکھیں وہ فارمولا ان کا ایسا ہے کہ وہ اپنا وہ کیا ہے یار، وہ جو بسکٹ کھاتے منہ میں کھڑتا جاتا ہے، پتہ نہیں ان کا ہے نا یار، ایک لیو والوں کا ہے، بٹ صاحب نے ایک بسکٹ بنایا، ایک تو ان کا میرے دیس کا بسکٹ گالا ہے نا، تو وہ جو انہوں نے نرم والا بسکٹ بنایا ہوا ہے نا، وہ کی بات تو نہیں کرے، وہ نمکین سا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ منہ میں ڈالتے گلتا جاتا ہے، اور ادھر یار شیخو پورا روڑ آ لینا بسکٹ ہے، ٹھیک ہے، میرا دند ہی ٹوٹ چلیا سی اتنا کا سخت ہوں، ہم نے اس میں چینی براؤن شوگر ڈالی ہے، ماما میرا دند بزرگوں کا دند کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب دونوں کا فارمولا اپنا اپنا ہے نا، ٹریڈ سیکرٹ ہے نا جی، خفیہ کاروباری معاملہ ہے، یہ خفیہ کاروباری معاملہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خفیہ باتیں جو ہیں ہمارے کاروبار کی، یہ ظاہر ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں نا، اپنا لکھانی صاحب بھی سگریٹ بنا دینے، تھوڑا مار کا کیپٹن، تھوڑا مار کا بھی کیٹو بھی نال، ایک تھوڑا مار کا بھی ہوں، لال رنگ دی ڈبی ہوں سی، پرانے زمانے کی بات۔ تو تھوڑا مار کا صابن ایک کش لاؤ تو لگو پیچھو کسی نے کسون دب کٹتے ہیں، تو اس کی جگہ پہ وہ جو بینسن ہیجز، جی جو آپ ماشاءاللہ نوش فرماتے ہیں، تو وہ بینسن ہیجز بھی جو ہے وہ بھی بنتا ہے۔ تو ٹیسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے، پرائس میں بھی فرق ہے۔ تو ٹیسٹ میں فرق کیسے آتا ہے؟ ٹیسٹ میں فرق ان کیمیکل کی وجہ سے آتا ہے جو ان کا ذائقہ بنانے کے لیے اس میں ڈالے جاتے ہیں۔ اور آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ کمپنی کا بندہ لندن سے فلائی کرتا ہے اور جیلم پہنچتا ہے، جہاں پہ فیکٹری لگی ہوئی، میرے خیال جیلم میں لگی ہوئی، یا ہتار میں پہنچتا ہے، اور وہاں پہ پہنچ کے ان کیمیکل کو مکس کرتا ہے، اور جب وہ مکس کرنے لگتا ہے تو دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اندر کلا ہی ہوتا ہے، سیکرٹ کون سا کیمیکل اس نے کتنا ڈالنا ہے یہ ان کے خاندان کے اندر گھوم رہا ہے، 7 یا 8 افراد ہے خاندان کے، اور تیسری نسل آ گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ٹیسٹ بنتا ہے جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں۔ وہی تمباکو کی ڈبی 20 روپے کی مل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی تمباکو کی ڈبی 300 روپے کی مل رہی ہوتی ہے۔ تو ڈفرنس کیا ہوا؟ وہ کیمیکل کمپوزیشن، اور وہ کیمیکل کمپوزیشن ہارٹ بائی ہارٹ آ رہی ہے۔ دیکھو نا، 1898 تو بکنگم پیلس دے آفیشل سپلائر، اور اب تک 6 نسلیں گزری ہیں 7، اور ہر نسل میں ایک بندے کو اوپر والی نسل کا بندہ ٹرانسفر کرتا ہے۔ تو یہ سیکرٹ ہے، یہ ڈبی آپ نے اسپیشلی اس لیے رکھی تھی لوگوں کو میں کہ دستاویزی ثبوت کے ساتھ دکھائی دیجیے۔ تو اب جناب یہ ایرن مور بس وہیں پہ بنتا ہے، اس کے ساتھ کا ٹبیکو نہیں ملا، ایون لاک ڈاؤن کے دنوں میں بھی بہت کھجل ہوئے، نہیں ملتا، ان کا فیملی سیکرٹ ہے، یہ ان کا سیکرٹ ہے۔ اور کسی دن کیمرے پہ وہ پھڑے گئے کہ وہ کون سا کیمیکل اس نے کتنا ڈالا ہے، تو کام گیا جی، ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح مجھے یاد ہے یہ کوہ نور کیمیکل والے تبت صابن جو بناتے ہیں، اور وہ تبت سنو والے، ان کے ہاں بھی یہی تھا۔ ایک دفعہ میرا خیال ہے یہ جو موجودہ صاحب ہیں ان کے ابا جی کو ملنے گئے، ہم کراچی کے پہنچے تو گئے جی، تو پتا چلا کہ وہ صاحب جو ہیں ابھی آتے ہیں فیکٹری میں، آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا صاحب آ ہی نہیں رہے۔ میں نے کہا چلیں پھر حاضری لگوا، نہیں بیٹھے آتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں میری حاضری لگوا دیجیے گا کہ میں حاضر ہوا تھا۔ تو خیر 5-10 منٹ کے بعد وہی کھنگتے حاضر ہو گیا۔ تو وہاں پہ مجھے پتا چلا کہ تبت صابن پتہ نہیں کوئی ورتدا بھی ہے کہ نہیں ورتدا آج کل۔ پرانے زمانوں میں ایک سیکنڈ غیر ملکی صابن کے مقابلے میں ہم جیسے جو الٹرا
نیشنلسٹ تھے نا, وہ پاکستانی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے نا لائف بوائے استعمال نہیں کرنا, خانم صابن ایک ہوتا تھا سرخ رنگ کا نا, اچھا جی, وہ استعمال کرنا ہے, لکس نہیں لینا, تبت لینا ہے. تو یہ اس طرح کر کے نا تو ہم اپنے لوکل پروڈکٹ کو پروموٹ کیا کرتے تھے. تو مجھے بڑا اشتیاق تھا, تو وہ پتہ چلا کہ موصوف اندر جو تھے وہ خوشبو ملا رہے تھے اس کے اندر نا. اچھا, تو سارا وہ ان کا جو ہال ہوتا تھا جس کے اندر وہ پوری پروڈکشن وہ بند تھا, اندر کلے تھے. تو وہ ملا کے مکسنگ کر کے تو جب باہر آئے تو پھر ان سے ملاقات ہوئی. تو اب یہ خبر یہ کہتی ہے کہ FBR کی جو الیکٹرانک مانیٹرنگ ہے پروڈکٹس کی وہ خطرہ ہے. پروڈکٹ کی یہ والی جو سیکرٹس ہیں نا ان کے لیے شدید خطرہ ہے. یہ نٹشل ہے اس خبر کا. دادا جی آپ نے بات نہیں کی شاہ محمود قریشی کی, اتنا اچھا لگتا ہے آپ سے ان کا ذکر خیر سننا. ویزا کا جو ایشو ہے UAE کے ساتھ, اس کو ٹیک اپ کر لیا موصوف نے. اللہ خیر کرے, اللہ رحم کرے. یہ اس وقت کو ٹیک اپ کرتے ہیں جب تباہی مچ جاتی ہے, جب چیز خراب ہو رہی ہوتی ہے یا معاملہ بگڑ رہا ہوتا ہے, اس وقت کیوں نہیں ٹیک اپ کرتے؟ کویت کی جنگ ہوئے 30 سال ہو گئے, 91 میں ہوئی تھی نا. ہاں جی. اور وہاں سے پاکستانی جو تھے وہ بے گھر ہو کے واپس آئے تھے. کویت کے متاثرین بڑی عرصے تک یہ تک ہم نے رپورٹ کی ہوئی ہے اس لیے یاد. اور ان بیچاروں کو واپس نہیں بھجوا سکے ہم. واپس گئے بھی تو پتہ چلا کہ وہ ان کی جو دکان تھی یا ان کا جو کاروبار تھا وہ کسی انڈین نے خرید لیا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ ڈھلے سے بیٹھا ہوا ہے. یہاں تک تو ٹھیک تھا یار. اس کے بعد ہم کویت کا ویزا نہیں آج تک اپنی جنرل پبلک کے لیے کھلوا سکے. نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. جس طرح UAE کے لیے کھلا تھا. وہ جب پہلے لوگ جو کہ جنگ کے دوران نہیں واپس پلٹے یا جنگ کے امیڈیٹلی بعد واپس چلے گئے, وہ تو وہاں پہ ٹک گئے یا وہ آگے اپنے ریلیٹیوز کو بلا سکتے ہیں. لیکن آپ کہیں کہ نیا بندہ کو چلا جائے کویت میں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت مشکل کر دیا, بہت مشکل ہے. اب جان پہ کھیل کے بحرین جائیں آپ. جی خبر سن لیں. فورن انویسٹر یعنی غیر ملکی سرمایہ کاروں نے پاکستان کی مارکیٹ سے $471.7 ملین یعنی کہ 47 کروڑ 14 لاکھ ڈالر پل آؤٹ کر لیے, نکال لیے. یہ کس نے خبر دی؟ دادا جی یہ خبر ہے ارم زیدی نے. اب ارم زیدی خاتون جو ہیں وہ دفتر سے کبھی کبھار نکلتی ہیں اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ڈیٹا آتا ہے اس کے ساتھ کھیلتی رہتی. ٹھیک ہے, ڈیٹا تو ان کے پاس موجود ہوتا ہے نا. میں نے دیکھو میں نے بندے کا پتا کیڑا کہ کام کر. جی صحیح ہے. اسٹیٹ بینک کی خبریں دیتی ہیں, اکثر ٹیکنیکل خبریں ہوتی ہیں, لیکن کھیلتی وہ ڈیٹے کے ساتھ. اسپاٹ پہ آپ انہیں بہت کم دیکھیں گے. جی ویسے بھی تیاں بہنوں کو گھر ہی بہنا چاہیے. یہ اسی اصول پہ عمل درآمد کرتی. SPA کا ڈیٹا بھی آپ کی نظر سے گزر ہی چکا ہوگا. اور نہیں میری نظر سے نہیں گزر رہا, بیان فرمایا جائے. اس ہفتے کا ہے. جی بالکل اس ہفتے کا ہے. سینسیٹیو پرائس انڈیکس 0.92%, 0.92% ڈراپ ہوا ہے. چلو 1% کر دو. 1% مہنگائی کے اندر کمی ہوئی ہے. اب یہ حکومت کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. 1% بھلا کیوں؟ حکومت نے جو ایوریج باسکٹ بنائی ہوئی ہے نا افراط زر کو ماپنے کے لیے, اس میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں, جس کے اندر آلو ہے, جس کے اندر پیاز ہے, یہ والی چیزیں جو. اب مزے کی بات یہ کہ ان دونوں کراپس کی تازہ ترین فصلیں سردیوں میں آتی ہیں اور آتی بھی پنجاب میں ہیں. جب ہم کہتے ہیں پنجاب میں تو پنجاب کا مطلب ہوتا ہے بلک پروڈکشن. جی پورے پاکستان کے لیے نہیں بلکہ افغانستان کے لیے بھی وہ پروڈیوس کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب اتنی زیادہ پروڈکشن آئے گی تو چیزوں کی قیمتیں نیچے گریں گی اور ہر لیول پہ گریں گی. پوچھو کی میں کیسے؟ آپ نے آلو جو تھا زمین میں سے نکالا, ٹھیک ہے, کوالٹی کا آلو جو تھا وہ چن کے آپ نے ایکسپورٹ کے لیے افغانستان کے لیے بڑے شہروں کے لیے بھیج دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد رہ گیا چھوٹا آلو. چھوٹا آلو آپ نے سستے نرخوں میں چھوٹے شہروں میں چلا گیا. اس کے بعد ایک اور بھی ہوتا ہے جو زخمی آلو ہوتا ہے. آلو بھی زخمی ہوتا ہے. جب اس کو کرا سے اکھاڑتے ہیں, مٹی پلٹتے ہیں کرا کے ساتھ, تو وہ کرا جو ہے وہ اس کو چھیلتی ہو جاتی ہے, ہزاروں آلوؤں کو چھیل دیتا ہے. ٹھیک ہے. کئیوں کو 2 حصے کاٹ دیتا ہے, کئیوں کے اندر سے ایسے کر کے وہ سوراخ پڑ جاتا ہے. تو پھر ایسی سیگمنٹ, سوسائٹی کا ایسا سیگمنٹ جو فرسٹ گریڈ کا آلو افورڈ نہیں کر سکتا اور سیکنڈ گریڈ کا بھی نہیں کر سکتا, وہ پھر لے لیتے ہیں. تو یوں پنجاب کا جب پروڈکٹ آتی ہے تو وہ آل سیگمنٹ آف سوسائٹیز کو رجا دیتی ہے. تو سردیوں میں یہ آتی ہے تو ایک دفعہ اس کی فصل, اس کی قیمت راک باٹم کرتی ہے, ایسے گرتی ہے. مطلب ہمارے زمانے کے اندر ہمیں یاد ہے یار, ابھی ریسنٹلی 10 روپے کے 5 کلو آلو لے کے آئے ہوئے ہیں.
₹2 किलो आलू बिक रहे, ठीक है। मैंने एक दिन पकड़ लिया ना, एक किनू पर इब्राहिम मुगल ਨੂੰ पकड़ लिया, मैं कहा यार ₹2 किलो वारा किवें खाते, इसकी तो कॉस्ट किसान को ₹7 किलो पड़ती है। उसने कहा ये वो वाला माल है, आप देखें कोई कटा फटा होगा, कोई ये होगा, कोई वो होगा, ठीक है। अच्छा आलू की क्योंकि जमीन में होती है, और जब आलू बड़ा होता है या फैलता है तो जमीन को भुरभुरा कर देता है। तो ये जो आपकी लूमड़ी हो गई, बिल्ली हो गई, इनके लिए वो जमीन बहुत नरम हो जाती है, तो ये ऐसे ऐसे करके जमीन खोदती हैं, आलू निकाल लेते हैं। अब आलू खाया तो जाता नहीं सारा कच्चा उनसे, तो जितना खाया जाता बाकी वहीं पे फेंक देती है। तो ये वाला आलू भी वो जब सारे खेत की सफाई होगी तो इनकी कलेक्शन भी होगी, ठीक है। अब जमीन, अब मशीनें इतनी आ गई हैं तो वो अब 90% इलाका वैसे क्लियर कर देती हैं, वो इंजर्ड नहीं होने देती हैं आलू को ना, मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, फीडबैक की तरफ चलो, बिस्मिल्लाह। टाइम हो गया फीडबैक का। गुज़िश्ता रोज़ आपने लोगों के लुटने की और फ्रॉड स्कीमों की बात की। आबिद उस्मान कहते हैं दादाजी B4U, लासानी वगैरह इस तरह के इदारे जब काम कर रहे होते हैं उस वक्त FIA, SCCP और दीगर इदारे क्यों खामोश रहते हैं, और बाद में जब लोग लुट जाते हैं तो खैर सुनता तो उनकी तब भी कोई नहीं है, लेकिन एक्शन क्यों नहीं वक्त पे होता? देखिए हमारी एक बड़ी पुरानी थ्योरी है इस हवाले से, बड़े सगीर के अंदर ख़ासतौर पे पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद हर दिहाई में एक बड़ा फ्रॉड हुआ है पाकिस्तान, ठीक है जी। हर दिहाई में एक बड़ा फ्रॉड होता है। डबल शाह भी वन ऑफ दोज फ्रॉड्स। हाँ, बुखारी मोटर से शुरू हो जाए, वो तो खैर मुझे याद है ना, लेकिन उससे पीछे 70 की दिहाई में क्या हुआ और 60 की दिहाई में क्या क्या फ्रॉड हुआ, मीडिया को इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, ठीक है ना। तो ये फ्रॉड होना होता है, और वजह क्या है? वजह ये है कि लोगों के पास पैसे तो आ जाते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर इकॉनमी है, हर 6 महीने के बाद क्रॉप आती जाएगी, ठीक है, और सोसाइटी के तमाम हिस्सों को उसमें से हिस्सा मिलता जाएगा, तमाम सेगमेंट को। तो फिर उसके बाद लोगों के पास एडिशनल या सेविंग इकट्ठी हो जाएगी। अब इस सेविंग को पार्क करना है, जब सेविंग हाथ में आती है तो बहुत सारे लोग अपने आप को नॉर्मल नहीं रख पाते, उनके हाथों में खुरक शुरू हो जाती है, और जब खुरक शुरू होती है तो वो इस तरह के किसी ना किसी उचक्के के हाथ चढ़ जाते हैं, और ये उचक्के पहले ही तैयारी करके बैठे होते हैं, ठीक है। ये बात दुनिया भर के अंदर मन्नी परमन्नी और साबितशुदा बात है कि जो चोर या धोखाबाज होता है वो पुलिस से एक कदम आगे चल रहा होता है। पुलिस को या लॉ एनफोर्सिंग अदारे को बाद में पता चलता है कि ये फ्रॉड इस तरह भी हो सकता है, पहले वो करके निकल गया होता, ठीक हो गया। तो इसलिए FIA वगैरह लेट पहुंचते हैं क्योंकि वो एक कदम पीछे होते हैं। ये भी एक नेचुरल हो सकता है। दूसरा ये कि FIA के अंदर काम करने वालों के छोटे छोटे बच्चे नहीं है, जाहिर है। अरे पूरा फिक्रा बोला करे ना, छोटे छोटे बच्चे और बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, और वो पैसे से ही पूरी होती हैं, तो बस फिर वो अपना हिस्सा वसूल करके घर चले जाते होंगे। आप अंदाजा कीजिए कहीं पे कोई एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही हो तो वहां पे जिसका सामान उठा के ट्रक में फेंका जा रहा होगा वो पहला ये बात कहेगा कि जी मैं इतनी देर से यहां पे बैठा हूं, इसका किराया दे रहा हूं। किन्हों दे रहे हैं? वो अपना KCA कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के लोग आते थे, मुझसे लेके जाते थे, LDA के लोग आते थे, मुझसे लेके जाते थे, तो CDA के लोग आके मुझसे लेके जाते थे, हर महीने लेके जाते हैं, इस तारीख को इतना किराया दे रहा हूं जी। तो वो छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी ख्वाहिशें ऐसी पूरी होती है ना, फिर क्योंकि वो लीगल ट्रांजैक्शन तो नहीं ना होती, लीगल ट्रांजैक्शन नहीं ना होती, उसकी कोई स्लिप रसीद वगैरह होती है, कुछ भी नहीं होता। उस्मान रामे का मैसेज है, कहते हैं दादाजी हमारी एक एग्रीकल्चर काश्तकारी वाली ज़मीन 2004 से पटवारी दबा कर बैठा है, 16 साल से ना तो उसकी ट्रांसफ़र हुई, और हैरत अंगेज तौर पे पटवारी का 16 साल में तबादला भी नहीं हुआ। इस मसले का कोई हल है? देखें पटवारी का तो कोई हाल नहीं है, पटवारी का हाल तो यही है कि पटवारी को राज़ी करें जाके आप, ठीक है ना। अंग्रेज़ ने भी, उसके बाद आने वाली हुकूमतों ने भी इस मुआशरे को देहाती मुआशरे को पटवारी के ज़रिए रगड़ा है। और नवाब ऑफ कालाबाग कितना जाबर किस्म का गवर्नर था, और पूरे मगरबी पाकिस्तान का गवर्नर था, जिस इलाके से गुजरता था लोग अपनी भैंसें, खूबसूरत भैंसें और गायें जो थे वो जाके सड़क से दूर बांध आते थे कि अगर इसकी नज़र पड़ गई तो इसने यहीं से ट्रक पे लाद लेनी है। इतना कोई डकैत किस्म का गवर्नर था, ठीक है ना। वो भी पटवारी से मिलने के लिए उसे गवर्नर हाउस बुलाता था। मार्शल्लाह का फुल फ्लेज दौर हो और अयूब खां का मुंह चढ़ा गवर्नर हो वो, ठीक है, और वो भी जब पटवारी की बात आती तो बेबस होता था। इसलिए ये ऐसी मखलूक है जो अंग्रेज़ ने ईजाद की है,
ہمارے لیے. ویسے انگریز نے نہیں ایجاد کی, یہ مغلوں نے ایجاد کی تھی. انگریز نے تو اس کو آپٹ کیا تھا. اب ٹھیک ہے نا, جیسے کہ بر صغیر کے اندر زمین کی میئرمنٹ کا کام شیر شاہ سوری نے کیا تھا. ٹھیک ہے, سڑکوں کو پکا کرنے کا کام اس نے کیا تھا. وہ چونکہ اس کے بعد پھر انگریز اپنی بیوروکریسی چھوڑ گیا نا یہاں پہ, جو ذہنی یار کئی بیوروکریٹ لڑ پڑتے ہیں اگر ان کو یہ کہیں تو کہ 1857 سے پہلے بقول ان کے لوگ یہاں پہ جھینگا لالا ہور کار رہے تھے, کپڑے نہیں پتے باندھ کے پھر رہے ہوتے. میری کئی بیوروکریٹوں سے منہ ماری ہوئی ہے یار. وہ یہ کہتے ہیں کہ پتے ذہنی طور پہ مجہول ہیں یہ, کیونکہ وہ جس نظام کا حصہ ہیں, جس نظام کے بینیفیشری ہیں, وہ تو انگریز قائم کر کے گیا ہوا ہے نا. اور اس سے پہلے کو وہ ڈارک ایج ہی تصور کرتے ہیں. اس سے پہلے کو وہ ڈارک ایجز تسلیم کرتے ہیں. برِ صغیر کا لٹریسی ریٹ 100% تھا اس وقت جب انگریز آئے ہیں, اور برِ صغیر جو تھا وہ دنیا کے جی ڈی پی کا 80% جنریٹ کرتا تھا. یہ شودے فرینچ, یہ جرمن, انہاں دی پھپھی بھی آئی ہوئی سی اتنے آندے سن. اور جس طرح آج کل ہم ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں نا پیسے کمانے, تبھی یہاں اس طرح یہ یہاں پہ آتے تھے اپنے ملکوں میں تو قسمت کمانے کے لیے. پڑتی تھی, اپنے ملکوں میں تو بھوک ناچتی تھی, تو یہ یہاں پہ آتے تھے. اتنا بڑا یہ سونے کی کان اس کو کہتے تھے یار برِ صغیر کو. ٹھیک ہے, اتنے ریسورسز تھے یہاں پہ, منرل ریسورسز, ایگریکلچر ریسورسز, یہ سارا کچھ. تو یہاں پہ اتنے ریسورسز ہونے کے باوجود جھینگا لالا ہورا آ رہا تھا. اور یار ہم سے زیادہ ظلم جو ہے افریقہ کے ساتھ ہوا ہے. برِ صغیر کے لوگوں نے تو پھر بھی کچھ سمجھ لیا, افریقہ کے ساتھ ہم سے بھی زیادہ ظلم ہوا ہے. جو اتھینٹک تاریخ ہے اس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام افریقہ میں اترے تھے. اچھا جی, یہ جو سری لنکا کی بات کی جاتی ہے وہ مختلف وہ تو ہم نے گھسیٹ کے ادھر کر دیا نیڑے پہ جائے. ہاں ٹھیک ہے کہ ساڈا بھی کوئی لنک نکلا ہے. افریقہ میں اترے تھے اور پھر وہاں سے ان کی نسل کے قافلے بن کے نکلے تھے. ایک سب کانٹیننٹ کی طرف آ گیا تھا, ایک ادھر یورپ کی طرف چلا گیا تھا, اور ایک ادھر کو نکل گیا تھا. ٹھیک ہے نا. پھر راستے میں جتنے جتنے لوگ سفر کے دوران راستے میں جتنے جتنے لوگ جو ہے وہ کرتے گئے, وہ وہاں کے قبائل بنتے گئے, ان کی وہاں پہ نسلیں آباد ہوتی گئیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے پرانی سویلائزیشن اور کلچر ہے افریقہ والوں کی, اور وہ حشر کیا انہوں نے ان کا, اور اس وقت ان کو دنیا کی سب سے جاہل اور بدترین قوم ثابت کر کے رکھا ہوا ہے پورے ویسٹرن میڈیا نے اور پورے ویسٹرن. اب دیکھیں نا, افغانوں کا ذکر آتے ہی وہ انہوں نے آپ کے مائنڈ کو ایسا میسمرائز کر دیا ہے, ایسا غلیظ کر دیا ہے کہ آپ کی تصور میں دہشت گرد کا تصور آ جاتا ہے. جی, یہ پتھر کا آدمی, پتھر کے زمانے. اور سو چلیں ویسٹ کے اندر تو یہ ہالی ووڈ کے اندر تو یہ پروپیگنڈا ہو ہی رہا تھا, لیکن اب ہمارے پختون بھائیوں کو اس وقت بہت تکلیف ہوئی ہے یار, جب پاکستان کے اندر جو ڈرامے اور فلمیں بننے لگی ہیں ان کے اندر افغان کلچر کو ایک دہشت گرد کلچر کے طور پہ دکھایا گیا. دس از بیڈ, دس شوڈ ناٹ ہیپن. یہ آپ معاشرے کے اندر نفرت بول رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے. آپ ایک اتنے بڑے سیگمنٹ آف سوسائٹی کو سمبل آف ٹیررزم بنا رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ذہنی طور پہ مجہول العقل لوگ ہیں, صرف اس لیے کہ 4 پیسے این جی او نے آپ کی فلم پہ لگا دیے. یہ لوگوں نے دہاڑیاں بھی تو بڑی لگائی ہیں نا پختون بھائیوں, کہ پیسے جو ہے وہ این جی او سے پکڑ لیے, ڈرامہ بنایا, اور این جی او کے پوچھے امریکہ بعد پیسے پکڑے, ڈرامہ بنایا, اس میں افغان کو دہشت گرد دکھایا, اور وہ ڈرامہ جو تھا وہ بیچ بھی دیا آگے. ایویں تو نہیں انہوں نے اپنا پروڈکشن ہاؤس لانچ کیا تھا. جی, پیسوں سے ہی ہوتا ہے نا. کس نے؟ انڈیا والے. بھائی پیسہ تھا تو وہ اس میں کودے نا کہ پروڈکشن ہم اپنی خود کریں گے. ایویں تو انہوں نے آپ کو پتا ہے. چلو یہ گال نہیں کاٹتے جی, چلو نہیں آگے نہیں, بس ٹائم اوور ہو گیا. ٹائم اوور ہو گیا جی, ختم ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی کمیونٹی کو مارجنلائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, میں بینگ اے پنجابی, ٹھیک ہے, میں نے اس کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی, اور میں اس کے خلاف بڑے بڑے فورمز پہ لڑا ہوں. ٹھیک ہے, آج پھر اپنے پروگرام کے اندر کوئی نمبر ٹانگنے کا مطلب نہیں ہے, لیکن آپ کسی بھی معاشرے کے کسی بھی خاص طبقے کو یہ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ عالمی سطح کے اوپر کالے رنگ کو گالی نہیں بنا سکتے. اسی لیے امریکہ کے اندر بلیک لائف میٹر جو ہے اس کی پوری تحریک چلی, اور اس تحریک نے ٹرمپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. جو بائیڈن جب الیکشن کمپین شروع ہوئی ہے میری نظر میں کمزور کینڈیڈیٹ تھا, اور ڈیموکریٹ نے اس کو نامزد کر کے الیکشن سرنڈر کیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن عوام نے اسے اتنا اوپر اٹھا دیا جو بائیڈن کی محبت میں نہیں, ٹرمپ کی نفرت میں.
یہ زندہ سوسائٹیوں کی، یہ زندہ معاشروں کی نشانی ہوتی ہے۔ اب وہ لگا ہوا ہے کہ 20 جنوری سے پہلے میں جتنی تباہی پھیر سکتا ہوں پھیر لوں، اور ان کا قانون جو ہے وہ جہاں تک اس کو روک سکتا ہے کہ وہ ایران پہ براہ راست حملہ نہیں کر پا رہا، وہ روک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو وہ کر سک رہا ہے، اب اس کا پتر جو ہے وہ آخری ریکوری کرنے کے لیے، آخری پیسے وصول کرنے کے لیے شود اربوں سے وہ سعودی عرب اور قطر کے دورے کے اوپر روانہ ہوا، اور کوئی پتہ نہیں ہے 20 جنوری سے پہلے سعودی عرب قطر کے اوپر حملہ آور ہو جائے، کیونکہ سعودی عرب کو تو ریسکیو کرنا ہے نا ترکی بھائی نے، اور سوری قطر کو تو ریسکیو کرنا ہے نا ترکی بھائی نے، اور ترکی بھائی نے ٹانگیں پھنسا لی ہیں لیبیا اور آذربائیجان کے اندر، تو 2 ٹانگیں کتنی کی جگہ پہ پھنسائی جا سکتی ہے۔ تو سعودی عرب کا خیال ہے کہ اس میں موقع اچھا ہے کہ وہ حملہ کر کے قطر پہ قبضہ کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ جو کشنر صاحب ہیں انہوں نے کہا ایک تو ذرا ان کو ہلاشری دے آئیں کہ لڑو، ٹھیک ہے۔ دوسرا ابا جی دا آخری چل رہا ہے نا دور، تو ذرا تھوڑے سے پیسے سے لاؤ ادھر، ٹھیک ہے۔ دوسرا وصولی کر رہے ہیں دونوں گھروں سے 2-2.5-3 ارب ڈالر کی، تو ایک دورہ ان کو اربوں کو 2-2.5-3 ارب ڈالر میں پڑ جانا۔ اجے دماد آ رہے ہیں، جیسے سورا آندہ ہوئے گا تو پھر کی ہوں ہوئے گا، خود آ گیا تو پھر پتہ نہیں کیا، اگر سسر آتا ہوگا تو پھر کیا ہوتا ہوگا، تباہی پھرتی ہوگی نا۔ تو خیر ایسے ہی مختلف خبریں کنورج ہو جاتی ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو نارملی پرسیپشن ہے نا پنجاب کے اندر پختون بھائیوں کا کیا پرسیپشن ہے، بڑا پرانا ہے۔ سندھیوں کا پنجاب کے اندر، سینٹرل پنجاب کی بات کر رہا ہوں، ملتان سے ادھر کیا پرسیپشن ہے، یہ جو نفرت کا پرسیپشن ہے نا ایک دوسرے کے بارے، اور وائس ورسا پنجاب سندھ کے اندر پنجاب کے بارے میں کیا سوچا جاتا ہے، اجڑ گوار ٹائپ، یہ جو پرسیپشن ہے نا اس کے اوپر بڑی انویسٹمنٹیں ہوئی ہیں، انہوں نے آپ کے ذہنوں کو پولیوٹ کیا ہوگا۔ آپ اگر اپنے ریجنل اس سے نہیں اٹھیں گے اوپر، اور ہر پاکستانی کو، دنیا کے ہر انسان کو انسان سمجھنا شروع نہیں کریں گے، اور اس کے لیے بھی وہی پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور حکم ہے اس کا، اس وقت تک نہ پاکستانی معاشرے کے اندر امن آ سکتا ہے، خوشحالی آ سکتی ہے، اور نہ ہی دنیا میں امن آ سکتا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔ دادا جی بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دادا پوتا شو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ۔